بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ کے باسی 15 سالہ ابو مخدورہ کا اصل نام اوس بن ربیع تھا۔ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں بکریاں چرانا اس کے روزمرہ کے معمولات میں شامل تھا۔ ایک دن وہ وادی حنین کے قریب جعرانہ کے پہاڑوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ان دل نشین کلمات کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکرمہ کے بعد حنین کا رخ کیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر آپ جعرانہ میں مقیم تھے۔ ظہر کا وقت ہوا تو سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینا شروع کی۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ صدا ابو مخدورہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی سنی۔ یہ نوجوان خوش مزاج تھا۔ ابو مخدورہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ انہوں نے مذاق ہی مذاق میں اذان کہنا شروع کر دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر۔ ابو مخدورہ نے بھی کہا، اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کیمپ میں اذان دے رہے تھے۔ ابو مخدورہ اپنی بکریوں میں کھڑا ان کلمات کو اسی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ ابو مخدورہ کی آواز بڑی خوبصورت اور صاف تھی۔ خوش قسمتی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ہوا یہ کہ اس کی اذان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی جا پہنچی۔ جب اس نے اذان ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا، جس لڑکے نے ابھی اذان دی ہے اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ وادی کے دوسری طرف گئے اور بکریاں چرانے والے ان لڑکوں کو لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکوں سے پوچھا، ابھی تم میں سے کس نوجوان نے اذان کے کلمات دہرائے تھے؟ لڑکے خجالت اور حیا کے مارے خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور محبت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے ایک سے کہا، تم اذان سناؤ۔ اس نے اذان دینا شروع کی مگر اس کی آواز اچھی نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے سے کہا، اب تم اذان دو۔ یہ آواز اس کی بھی نہ تھی جس کی سماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آپ نے تیسرے لڑکے سے فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے یوں ہی اذان دینا شروع کی۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی کنیت ابو مخدورہ تھی۔ اسی نے پہلے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استفسار فرمایا، ابھی تمہیں نے اذان دی تھی؟ تو ابو مخدورہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جی ہاں وہ میں ہی تھا۔ ابو مخدورہ کے دوسرے ساتھی تو بھاگ گئے مگر ابو مخدورہ کو بیٹھے رہنے کا حکم ہوا۔ وہ ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں میرے قتل کا حکم جاری نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے تو مذاق میں بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھی، مگر رحیم و شفیق اور اعلیٰ اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو مخدورہ کی طرف اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے اس کا عمامہ اتارا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام۔ اے اللہ اسے برکت عطا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ابو مخدورہ کے سر پر پھیرا اور ایک بار پھر وہی دعا فرمائی، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام۔ ادھر ابو مخدورہ آپ کے اخلاق، محبت اور دعا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ ابو مخدورہ چند ہی منٹوں میں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نورانی راستے کا راہی بن گیا۔ کہاں اس کو یہ خوف اور ڈر تھا کہ کہیں اسے سزا نہ دی جائے، کیونکہ اس نے اذان کا مذاق اڑایا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا، جسے وہ بآسانی انجام دے سکتا تھا۔ ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی ہی خوبصورت تھی۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، حرم مکی میں خوبصورت اذان دینے والے شخص کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابو مخدورہ اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے پورا کر سکتے ہیں، تو ان کا انتخاب کر لیا گیا اور ابو مخدورہ سے ارشاد فرمایا، جاؤ تم اہل مکہ مکرمہ کے مؤذن ہو، تمہیں مکہ والوں کے لیے مؤذن مقرر کر دیا گیا ہے۔ ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف میں مؤذن کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ کے گورنر سیدنا عطا بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ کے بطور مؤذن تقرر کے احکامات مل چکے تھے۔ ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ اب مؤذن حرم مکی تھے۔ ان کے لیے فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بالوں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے مسرت و شادمانی کے احساس سے سرشار ہو کر یہ ذمہ داری سنبھال لی اور زندگی کے آخری سانس تک مؤذن حرم مکی رہے، کہاں ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ کے عزت و حرمت والے گھر میں پانچوں نمازوں کے لیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا منصب جلیل۔ یہ شرف و فضیلت ان کی وفات کے بعد نسل در نسل چلتی رہی اور ان کی اولاد 300 سال تک حرم مکہ میں مؤذن رہی۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔